بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ 1 منٹ کا مدرسہ، سبق نمبر 14۔ الحمدللہ سبق نمبر 14 ہے آج، اور ہر سبق میں 5 چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے، جن میں سے ترجمہ نماز، ایک سنت، ایک کبیرہ گناہ کے نقصانات، اور آخری نمبر پہ طاعت اور عبادت کے فوائد۔ سبق نمبر 14 میں پہلے نمبر پہ ترجمہ نماز۔ الحمد کے معنی ہے سب تعریفیں، یعنی نماز کا ذکر چل رہا تھا، ثنا پڑھی، اعوذ باللہ پڑھی، بسم اللہ پڑھی، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ الحمدللہ جو سورۃ الفاتحہ شروع کرتے ہیں، تو الحمد کے معنی ہے سب تعریفیں، الحمد کے معنی ہے سب تعریفیں۔ دوسرے نمبر پہ ایک سنت، کل نماز میں قرات کی 2 سنتیں بیان ہوئیں، جن میں سے پہلے نمبر پہ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، دوسرے نمبر پہ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، اور آج کا سبق سنت نمبر 3، چپکے سے یعنی آہستہ آمین کہنا، یعنی جب سورۃ الفاتحہ ہو جائے تو اس کے بعد آہستہ سے آمین کہنا، یہ سنت ہے۔ تیسرے نمبر پہ کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں، ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے فخر کرنا، یعنی اپنی بڑائی جتانا۔ ارے ہم نے تو ایسا کیا، میں نے ان دونوں کے درمیان یہ لڑائی ختم کرا دی، میں نے ایسا کیا، ہم نے ایسا کیا، ہمارے قبیلے والوں نے ایسا کیا، ہمارے خاندان والوں نے ایسا کیا، میری اولاد نے ایسا کیا، میرے بیٹے نے ایسا کیا، میری گاڑی تو وہاں سے ایسی نکلی، یعنی اپنی بڑائی بیان کرنا، ایسی باتیں کرنا جس میں اپنی بڑائی ہو۔ بلکہ نہیں، کوئی بھی اگر اپنی بڑائی کا بیان کرے تو یہ بولیں کہ میرا کوئی طاقت نہیں، اللہ کے فضل سے ایسا ہو گیا، اللہ نے میرے ذریعے ایسا کروا دیا، اس طریقے سے بولیں، لیکن اپنی بڑائیاں اور پھڑیاں نہیں ماریں، یہ جو ہے کبیرہ گناہ ہے۔ چوتھے نمبر پہ گناہ کے نقصانات۔ گناہوں سے دنیا کا ایک نقصان یہ ہے کہ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے قدر اور ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، بس مخلوق میں بھی اس کی عزت نہیں رہتی، چاہے لوگ کسی لالچ یا خوف سے بظاہر اس کی تعظیم کریں، لیکن کسی کے دل میں اس کی عظمت نہیں رہتی۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس کو اللہ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، یعنی اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے، اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے گناہ کی نحوست سے۔ اللہ اکبر۔ 5ویں نمبر پہ طاعت اور عبادت کے فوائد۔ بعض طاعت اور عبادت کا یہ اثر ہے کہ اگر کسی معاملے میں سمجھ نہیں آ رہا ہو کہ کیا کرنا بہتر ہوگا، اس خاص عبادت سے وہ تردد و فکر جاتا رہتا ہے، اور اسی جانب رائے قائم ہو جاتی ہے جس میں سراسر نفع و خیر و نقصان کا احتمال بالکل نہیں رہتا، جیسے نماز استخارہ پڑھ کے دعا کرنے سے۔ یعنی نیکی کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ استخارے کی دعا پڑھیں گے یا کوئی بھی کام کریں گے، اللہ پاک آپ کو خیر کی طرف ہی لے کے جائے گا، کسی شر و فتنہ والے کام سے اللہ پاک دور رکھے گا، بچا کے رکھے گا۔ تو نیکی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک خیر کے راستے پہ گامزن کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔